جان بوجھ کر بھی اور بغیر ارادے کے ان کی زبان سے قسم جاری ہو جاتی ہے، اور اس کا بھی خیال نہیں رکھتے کہ جس بات پر میں قسم کھا رہا ہوں وہ سچی ہے یا جھوٹی ہے، جائز ہے کہ ناجائز ہے، کچھ نہیں، بس میں جو کہہ رہا ہوں نا وہی صحیح ہے، مان لو قسم سے۔ تو ہر بات پہ قسم، ہر بات پہ قسم، ہر بات پہ قسم، تو یہ بہت بری بات ہے۔ اور بعض لوگ تو غیر خدا کی قسم کھاتے ہیں، ماں کی قسم، باپ کی قسم، تیری قسم، میری قسم۔ تو غیر خدا کی قسم مکروہ ہے، اور یہ شرعاً قسم بھی نہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں کل آؤں گا تیری قسم، تو اس قسم کے دھوکے میں مت آنا، کیونکہ یہ شریعت کے اعتبار سے قسم ہی نہیں ہے۔ ہاں، قسم کھانے والا گناہ گار ہوگا، کیونکہ قسم اس لیے کھائی جاتی ہے کہ اس سے برکت حاصل کی جائے، اور قسم جس کی کھائی جاتی ہے تو اس کی شان بلند و بالا ہوتی ہے۔ اگر اس نے کہا تیری قسم، تو اس نے کیا کیا؟ اس فاسق، اس فاجر، اس بے نمازی کو عظمت دے دی، حالانکہ شریعت اس کو فاسق کہہ رہی ہے، فاجر کہہ رہی ہے، اور یہ اس کی قسم کھا کر اس کو بلند کر رہا ہے۔ قسم کے الفاظ کون کون سے ہیں؟ قسم میں کون سا لفظ بولے گا تو قسم ہوگی، اور کون سا لفظ بولے گا تو قسم نہیں ہوگی؟ تو اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اگر کسی نے واللہ کہا تو قسم ہو جائے گی، کیونکہ واللہ کا معنی ہوتا ہے اللہ کی قسم۔ اسی طرح کہا باللہ، تو باللہ کا معنی بھی ہوتا ہے اللہ کی قسم۔ اسی طرح کہا تاللہ، اس کا بھی معنی ہوتا ہے اللہ کی قسم، قسم ہو جائے گی۔ اگرچہ یہ نہیں کہا میں خدا کی قسم کر کے کھا رہا ہوں، یہ نہیں کہا، صرف کہا واللہ میری بات سچی ہے، قسم ہو گئی۔ کہا باللہ میری بات سچی ہے، قسم ہو گئی۔ کہا تاللہ میری بات سچی ہے، قسم ہو گئی۔ اسی طرح کسی نے کہا میں حلف اٹھاتا ہوں کہ میں ایسا نہیں کروں گا، حلف مانے قسم، یہ بھی قسم ہو گئی۔ اسی طرح کسی نے کہا اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں، یہ بھی قسم ہو گئی۔ اللہ کو سمیع و بصیر جان کر کہتا ہوں، یہ بھی قسم ہو گئی۔ بخدا کہتا ہوں یار، قسم ہو گئی۔ بخدا کا معنی ہوتا ہے خدا کی قسم۔ یہ سب قسم کے الفاظ ہیں۔ ہاں، یہ جو کہا کہ اللہ